آج وہ بہت غم زدہ تھی کیونکہ اس کی دادی اماں وفات پا گئی تھیں۔ وہ دادی اماں جو ہمیشہ ہر غم میں اس کی ڈھارس بندھاتی تھیں اور کبھی بھی اسے غم زدہ نہیں ہونے دیا۔ اپنے گھر میں رہتے ہوئے جب بھی اس کے والدین یا کسی بہن بھائی نے ڈانٹا تو فوراً دادی جی کے پاس چلی جاتی اور دادی جی اسے سمجھاتی کہ بیٹا یہ سب تیرے اپنے ہیں، تیرے بھلے اور اچھے کے لیے تجھے ڈانٹ دیتے ہیں، ان کی باتوں کا برا نہ منایا کر۔ اور پھر دادی کوئی نہ کوئی چٹکلا سنا دیتی اور اس کا جی بہل جاتا۔ اس کے بعد جب نگہت کی شادی ہوئی اور اس کے شوہر سے اس کی نہ بن سکی کیونکہ ہر رات وہ نشے میں دھت لوٹتا اور اس بیچاری پہ طرح طرح کے تشدد کرتا تھا، وہ آفت کی ماری اگر سسر ساس کو کچھ کہہ بھی دیتی تو وہ لوگ بھی اس کو قصوروار ٹھہرا دیتے اور یہ کرما والی اکیلے میں رو دھو کر چپ ہو جاتی اور کر بھی کیا سکتی تھی۔ مگر ایک رات تو ظلم کی انتہا ہو گئی جب اس کا شوہر نشہ کر کے گھر آیا تو اس کے ساتھ اس کے آوارہ دوست بھی تھے۔ سب نے مل کر اس پہ تشدد کیا اور وہ سوائے چیخنے چلانے کے کچھ نہ کر پائی۔ اس کے شوہر میں کوئی بیماری تھی جس کی وجہ سے نگہت کی اولاد نہیں ہوئی اور طعنہ زنی کا شکار بھی وہی بنی کیونکہ اس کے سسرالیوں نے اسے روز یہ کہہ کر ذلیل کرنا شروع کر دیا کہ یہ ہے ہی کوئی آفت کی ماری۔ آخر ایک دن سب نے مل کر رات کے وقت اسے گھر بدر کر دیا۔ وہ کسی ہمسائی کو ساتھ لے کر اپنے میکے پہنچی مگر میکے والوں نے اسی کو قصوروار سمجھ کر اس کو دھتکارا تو دادی اماں ہی اس کا سہارا بنی اور سب کو سمجھایا کہ نہ ہماری نگہت بری ہے نہ اس کے کرم پھوٹے ہیں، بس جہاں بیائی گئی ہے وہ لوگ بھیڑیا صفت ہیں، اور یوں اللہ اللہ کر کے اس کی جان چھوٹی۔ وہ چشمے پورنم لیے بیٹھی یہی سوچ رہی تھی کہ دادی کے رخصت ہونے کے بعد اب اس کا کوئی سہارا ہی نہیں رہا کہ اچانک اس کے کندھوں پر اسے نرماہٹ محسوس ہوئی۔ مڑ کر دیکھا تو اس کے ابو سامنے کھڑے تھے۔ پہلے تو ان کے گلے لگ کر خوب روئی، پھر لب گویا ہوئی کہ ابو اب میرا کیا بنے گا، میں کہاں جاؤں گی؟ ابا میرا بھی گلا گھونٹ دو تاکہ میں بھی دادی کے ساتھ چلی جاؤں۔ اس کے ابو نے کہا کہ بیٹا ہم سب بھی تو تیرے ہیں، ہم تجھے کیوں اکیلا چھوڑیں گے؟ یہ سن کر اسے تھوڑی تسلی ہوئی اور اس نے رونا بھی بند کر دیا۔ چند دن بعد اس کے ابو اسے سسرال چھوڑ آئے اور ان لوگوں کو یہ دھمکی بھی دی کہ اب میری بیٹی کو آپ کے بیٹے یا آپ میں سے کسی نے تھوڑی سی اذیت بھی پہنچائی تو میں اسے لے کر پولیس اسٹیشن جاؤں گا اور کیس کروں گا، ساتھ ہی آپ کو نکاح میں لکھا گیا سب کچھ دینا پڑے گا۔ جس سے وہ لوگ تھوڑا دبک گئے اور نگہت کو تنگ کرنا بھی بند کر دیا۔ پھر ایک دن نگہت کے شوہر نے شراب بہت زیادہ پی لی اور گاڑی کے نیچے آ گیا۔ جب اس کے گھر والوں کو اس صحنہ کی خبر ملی تو انہوں نے پہلی بات یہی کی کہ بس ہم نہ کہتے تھے کہ یہ تو ہے ہی آفت کی ماری۔ بس اب تو ان لوگوں نے جیسے قسم کھا لی تھی کہ نگہت کو اپنے گھر میں ایک لمحہ بھی برداشت نہیں کر سکتے، اور رات کے وقت ہی اس بیچاری کو گالیاں دے کر گھر سے چلتا کیا۔ پھر اس نے بھی والدین کے گھر میں مستقل رہنے بسیرا ہونے کا ارادہ کر لیا۔ اپنے گھر میں آئے ابھی چند دن ہی گزرے تھے کہ اس کے دادا جی بھی وفات پا گئے۔ بس اب تو اہل محلہ نے بھی کہنا شروع کر دیا کہ یہ لڑکی واقعی ہی آفت کی ماری ہے۔ پہلے یہاں تھی تو دادی مری، وہاں گئی تو شوہر مر گیا، پھر اب ادھر لوٹی تو دادا جی بھی چل بسے۔ وہ سب سے چھپ کر اندر کمرے میں جا کر خوب روئی اور اپنے مرنے کی دعا کرنے لگی۔ اب اس کی ماں نے آ کے سمجھایا کہ بیٹا دل غمگین نہ کرو اور نہ مرنے کی دعا کر، سب اللہ تعالیٰ کی کرنی ہوتی ہے، بندے کا اس کے معاملات میں کیا دخل۔ چند دنوں کے بعد نگہت کے ابو نے نگہت سے کہا کہ چلو آج بازار سے کچھ خریداری کر کے آتے ہیں، تم بھی اپنے لیے کپڑے وغیرہ خرید لینا۔ یہ کہہ کر دونوں باپ بیٹی چل پڑے۔ بازار سے واپسی پر موٹر سائیکل ایک ٹرالی سے ٹکرائی اور اس کے بعد
اس کے ابو کا کنٹرول موٹر سائیکل پہ نہ رہا اور وہ ٹرالی کی طرف گرے اور ٹرالی کا ٹائر ان کے اوپر چڑھ گیا اور یوں موقع پر ہی ان کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ لیکن وہ جس طرف گری اس طرف سڑک کچی تھی، اسے تھوڑی بہت چوٹیں تو آئیں مگر جان بچ گئی۔ جب اس کے ابو کی میت گھر لوٹی تو علاقے میں کوہرام مچ گیا اور تمام لوگوں نے یہی کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو حقیقت میں ہے ہی آفت کی ماری، ایک اور جان کا بھی خاتمہ ہوا اس کی وجہ سے، ورنہ یہ تو ٹرالی کی سمت گر سکتی تھی۔ مگر سچ کہتے ہیں کہ آگے بھی اچھے لوگوں کی پہلے ضرورت ہے، اور یہ ٹھہری آفت کی ماری کل موہی، اس کے اپنے گھر والوں نے بھی اسے بدقسمت منحوس کہنا شروع کر دیا۔ اس صدمے کو وہ برداشت نہیں کر سکتی تھی، اس لیے ایک رات اس نے خود کو ختم کرنے کا ارادہ کیا اور گھر سے بھاگ کھڑی ہوئی، قریبی نہر میں چھلانگ لگا دی۔ تھوڑی دیر بعد آنکھیں کھلی تو سمجھی اگلے جہان پہنچ گئی ہے، مگر آنکھیں کھول کے دیکھتی ہے تو وہی گاؤں کے لوگ اور ان کی زبان پہ وہی الفاظ کہ یہ آفت کی ماری اگر اس نہر میں ڈوب کر مر جاتی تو کبھی اس کے پانی سے فصلیں تیار نہ ہوتی اور ہمارے ہرے بھرے کھیت بھی اجاڑ دیتی۔ اس نہر کو شکر ہے ہم نے بچا لیا ہے، اور اب اسے کسی سنسان علاقے میں چھوڑ آؤ تاکہ یہ اپنی موت آپ ہی مر جائے۔ وہ لوگ اسے ایک ویران و سنسان علاقے میں چھوڑائے۔ نگہت کو بہت ڈر لگ رہا تھا اور اس کے لیے پہلی 5 راتیں بہت قیامت کی تھیں، مگر آہستہ آہستہ اس کا جی اس سنسان سے لگنے لگا۔ وہ قریب کی نہر سے پانی پیتی اور کبھی قریبی گاؤں سے روٹی مانگ کر کھا لیتی اور کبھی پتے کھا کر گزارا کرتی اور کبھی پھل وغیرہ جو بھی ہوتا۔ ایک دن اسے گاؤں میں ایک اڈھیر عمر شخص ملا جس نے اسے اپنا نام خالد بتایا اور نگہت سے اس کی روداد سنی۔ نگہت کی داستان سن کر خالد کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس نے نگہت سے استفسار کیا کہ اس نے کچھ پڑھا لکھا بھی ہے، تو نگہت نے کہا کہ BSc تک تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد شادی ہوئی، اور پھر حالات کی کایا ایسے پلٹی کہ پڑھنے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ وہ اسے اپنے گھر لے کے گیا، گھر والوں سے نگہت کا تعارف کرایا اور نگہت سے کہا کہ اس کی BSc کی ڈگری درکار ہے۔ نگہت نے کہا کہ ہے تو مشکل، پر آپ اگر گاؤں والوں سے چوری چھپے مجھے گھر لے جائیں تو کچھ ہو سکتا ہے۔ ایک رات وہ نگہت کے گھر گئے۔ نگہت کے گھر والوں میں سے کسی نے اس کے ساتھ سلام تک کرنا گوارا نہ کیا اور بس یہی کہا کہ جو اسے آفت کی ماری کو چھو لے گا پھر اس کی موت یقینی ہے۔ وہ روتی ہوئی ڈگری لے کر خالد کے ساتھ روانہ ہوئی۔ خالد نے اسے ایک ہسپتال میں نرسنگ کا کورس کروانے کے لیے داخلہ دلوا دیا اور شام کے وقت ایک پرائیویٹ ادارے میں نوکری دلوا دی۔ یوں وہ اپنا گزر اوقات کرنے لگی اور سکون سے رہنے لگی۔ دن ہفتوں میں، ہفتے مہینوں میں، مہینے سالوں میں بدل گئے اور نگہت ترقی کرتی کرتی ایک بڑی ڈاکٹر بن گئی۔ ایک دن وہ گہری سوچ میں گم تھی کہ خالد کی اچانک موجودگی نے اسے چونکا دیا۔ اس نے دوپٹہ صحیح کرتے ہوئے خالد سے پوچھا، آپ کب آئے؟ خالد بولا، بس ابھی آیا، جب آپ کسی گہری سوچ میں ڈوبی تھیں۔ خالد بھی ڈاکٹر تھا، ایک سلجھا ہوا نیک دل اور نیک سیرت شخص تھا۔ اس نے کہا کہ میم ایک بات پوچھوں، آپ ناراض تو نہیں ہو جائیں گی؟ اس نے نفی میں سر ہلایا کہ نہیں، ناراض کیوں ہونا ہے۔ خالد نے دریافت کیا کہ میم آپ نے دوسری شادی کیوں نہیں کی، حالانکہ آپ ابھی جوان ہیں اور پرکشش بھی؟ وہ بولی کہ خالد، سب کہتے ہیں کہ میں بہت منحوس ہوں، جس کے پلو سے بنتی ہوں اسے اجاڑ دیتی ہوں۔ سچ پوچھو تو تم میری زشت نہ بدلتے تو میں بھی اپنے بارے میں یہی گمان کرنے لگی تھی کہ واقعی میں بہت منحوس ہوں۔ خالد نے فوراً اس پر گرہ لگائی کہ جب زندگی بدل ہی دی ہے تو پوری طرح نہ بدل دوں۔ نگہت بولی، میں کچھ سمجھی نہیں۔ خالد نے کہا کہ کیوں نہ ہم ایک ہو جائیں۔ وہ شرما کے دوڑی دوڑی اندر چلی گئی اور خالد سے کہا کہ جانا نہیں، میں چائے لے کر آتی ہوں۔ ان دونوں کا سادگی سے نکاح ہوا اور خوش و خرم رہنے لگے۔ سال بعد اللہ نے انہیں چاند سا بیٹا عطا کیا اور پھر ایک دن نگہت کا چھوٹا بھائی اس کے ہسپتال آیا۔
और नर्स से पूछा कि आपकी बड़ी डॉक्टर कौन है, मुझे उससे मशवरा करना है। नर्स ने निघत के कमरे की तरफ इशारा कर दिया। वो जब अंदर दाखिल हुआ तो क्या देखता है कि निघत डॉक्टर साहिबा वाली कुर्सी पर बैठी थी। पूछा कि डॉक्टर किधर है और तू मनहूस शक्ल लिए यहाँ क्या कर रही है? ओ अच्छा, यहाँ झाड़ू वगैरह देती होगी। मुझे वापस लौट जाना चाहिए क्योंकि तू जो मिल गई है। अब फतेह कहाँ? उसे मन ही मन में बहुत अफसोस हुआ कि अपनों की सोच अभी भी रत्ती बराबर नहीं बदली। उसे भाई की बातें सुनकर बड़ा दुख हुआ। वो बोली, बड़ी डॉक्टर तो आज छुट्टी पर हैं। मुझे बताओ क्या मसला है? मैं भी झाड़ू देते देते मैम की बातें और हर मरीज की दवाएं सुनती हूँ, शायद कुछ कर दूं। भाई गुस्से वाले लहजे में बोला कि बस बस, मैंने किसी और को मरवाना नहीं है। निघत ने बड़ी मिन्नत समाजत की तो आखिर उसके भाई ने मसला बताया और उसने दवा लिख दी और हफ्ते बाद आने का कहा। हफ्ते बाद जब वो आया तो बहुत खुश था और कहने लगा कि निघत, अब अम्मी बिल्कुल ठीक हैं और मेरी बीवी भी अब पहले से बहुत बेहतर है। पर निघत, पूरा गांव इस वबा की लपेट में है, क्या करें? सभी का बुरा हाल है, सब बहुत गरीब हैं। अपनी मैम से कहो कि मुनासिब कीमत में इन्हीं दवाओं का सबके लिए बंदोबस्त कर दें। निघत ने कहा कि भैया तुम जाओ, अगर मैम मान गई तो दवाएं पहुंच जाएंगी। अगले दिन दवाओं का एक रिक्शा गांव में पहुंच गया। नर्सों ने गांव वालों को मैम का पैगाम दिया कि मैम का हुक्म है, जब आप सब ठीक हो जाएं तो उनसे मिलने आएं, बस यही इस दवाई की कीमत है। 2 हफ्ते बाद सभी गांव वाले फूलों के हार लिए अस्पताल रवाना हुए। हर एक की जुबान पे था कि हमने अपनी मसीहा डॉक्टर मैडम से मिलना है। इतने में निघत बाहर निकली। एकदम सबके मुंह से निकला, ये आफत की मारी इधर क्या कर रही है? पीछे से नर्स ने आकर कहा कि मैम, जो दवाई आपने गांव में अपने खर्चे से भिजवाई थी वो उन गांव वालों को मिल गई है और उन सबको अफाका हो गया और आज ये आपका शुक्रिया अदा करने आए हैं। गांव वाले ये सुनकर हक्का बक्का रह गए कि ये आफत की मारी और डॉक्टर। वो बोली कि गांव वालों, इस आफत की मारी से मिलकर जाना और चाय पी के जाना, और मेरे खानदान वालों तैयार रहना, क्योंकि मैंने अगले हफ्ते गांव में एक स्कूल और अस्पताल का संगे बुनियाद आपके हाथों से रखवाना है। गांव वाले जब वापस लौटे तो सबकी जुबानें बंद थीं और सर शर्म के मारे झुके हुए, और सब एक दूसरे से एक ही सवाल किए जा रहे थे कि आफत का मारा कौन है, हम या निघत?